آج کل ایک روسی جادوگرنی کا انٹرویو اور اس میں دیا گیا اس کا بیان ہر طرف چھایا ہوا ہے۔ جب ایک پروگرام میں اینکر میزبان نے اس سے سوال کیا کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی پر جادو نہ کر سکی ہوں یا کبھی جادو کرنے میں مشکل پیش آئی ہو، آئیں سنیں وہ کیا کہتی ہیں۔ That it's more difficult to influence a person if he keeps his thoughts in purity. Yes, absolutely. When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. When you start impacting a person, he begins to address in a prayer. Indeed, many of them are very different from those who come to church only when everything is bad in their life. They come to pray and then for 5 years they forget about God, some canons, and so on. Muslims, as a rule, passionately believe and passionately give energy to their egregore. And this egregore protects them very well. That's why it is very difficult to work to make any kind of influence on a true Muslim believer. ان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں پر جادو کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ اپنی ایگریگور سے رابطے میں رہتے ہیں۔ وہ روزانہ کی بنیاد پر نماز پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ ایگریگور ان کی حفاظت کرتا ہے۔ کیونکہ یہ ہر وقت اپنے ایگریگور سے رابطے میں رہتے ہیں تو مسلسل ایک حصار میں ہوتے ہیں اور مجھے بہت مشکل ہوتی ہے کہ میں ان لوگوں پر جادو کر سکوں۔ یہ ان لوگوں سے بہت مختلف ہیں جو ہفتے میں ایک بار عبادت کرنے آتے ہیں اور پر سالوں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا کوئی خدا بھی ہے، جبکہ مسلمان بہت شوق سے اپنے ایگریگور کی عبادت کرتے ہیں۔ مزید اس بارے میں وہ کہتی ہیں، You have found an energy trace of such person. What's next? Do you try to drag him somehow to visualize this threat and you fail? Or how do you do that? It disappears. I cannot get a grip on it. I focus on it, but something immediately knocks me out of the flow, just like that. Or I visualize the person in front of me clearly and can affect him even at a mental level, but some image is not created in my mind at all. I even look at a photo, reproduce an image, but it vanishes from my mind. Thus, I can clearly see that a person is وہ covered کہتی with ہیں کہ جادو something. کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس پر جادو کیا جائے اس کو تصور میں لائیں۔ اس تصور میں جس پہ جادو کیا جاتا ہے کی شکل ذہن میں لاتے ہیں اور پھر اس پر جادو کرتے ہیں۔ لیکن جب میں کسی پریکٹیکل مسلم کی شکل ذہن میں لانا چاہتی ہوں تو میرا دماغ اس کی تصویر نہیں بنا پاتا۔ میرا ذہن معوف ہو جاتا ہے اور میں آگے نہیں جا سکتی۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ کسی حفاظتی حصار میں ہیں یا ایک مضبوط قلعے میں جس پر میرا بس نہیں چلتا۔ نہ میرا ذہن وہاں جا پاتا ہے اور نہ ہی میرا جادو اثر کرتا ہے۔ الحمدللہ، جی بالکل الحمدللہ۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جادو کرنے والے اور جادو کروانے والے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ شرک ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جادو کرنے اور جادو کرانے والا دونوں ہی کافر ہیں۔ جادو میں شیاطین ارواح خبیثہ سے مدد لی جاتی ہے۔ جادو میں آپ کو شیطان اور شیطانی طاقتوں کو سجدہ کرنا پڑتا ہے اور انہیں خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کرنا پڑتا ہے جو آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ایسے کام ہیں کہ جن کی تفصیل اگر میں آپ کو بیان کروں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور خوف کے مارے شاید آپ کئی راتیں سو ہی نہ پائیں۔ تو سوچیں ایک سچا مسلمان ایسے کام کیسے کر سکتا ہے۔ جادو اردو زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں جادو کے لیے لفظ سحر استعمال ہوا ہے۔ سحر کے لغوی معنی ہے دھوکہ دینا۔ یہ ایک نفسیاتی اثر ہے جو نفس سے گزر کر جسم کو بھی متاثر کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر خوف ایک نفسیاتی چیز ہے مگر اس کا اثر جسم پر ہوتا ہے۔ خوف کے وقت رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یا بدن کپکمانے لگ جاتا ہے یا بعض اوقات آپ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ جادو سے بھی حقیقت نہیں بدلتی مگر انسان کا نفس اس سے متاثر ہو کر یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ یہ حقیقت بدل گئی ہے، اور طبی طور پر اس کی تشخیص نہیں کی جا سکتی کہ اسے کیا بیماری لاحق ہے۔ قرآن میں کئی بار سحر کا لفظ آیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 102 میں بھی لفظ سحر آیا ہے۔ یہ آیت اس چیز کی دلیل ہے کہ جادو کرنے اور کرانے والا کام جو ہے وہ کفر ہے اور اس کے سیکھنے سکھانے کرنے کرانے والے کافر ہیں۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ جادو کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو۔ جیسے ایک وائرس کہیں پھیلا ہوا ہے تو بہت سے لوگوں کو وائرس نہیں بھی اٹیک کرتا،
اس کی بہت عام سی مثال آج کل کا کرونا وائرس ہے. بہت سے لوگ اس کا شکار ہوئے، لیکن بہت سے لوگ کرونا وائرس کے مریضوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی اس کا شکار نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا. سورہ طٰہٰ آیت 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یفلح الساحر حیث اتی، کہ جادوگر کہیں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. چنانچہ یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے کہ جادو کسی کو نفع نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے. جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کوئی چیز ہمیں نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتی. بس اوقات جادوگر لوگوں کے خیالات پر اس قدر حاوی ہو جاتے ہیں کہ لوگوں چیزوں کو ایسی شکل میں دیکھتے ہیں جو ان کی اصل حقیقت نہیں ہوتی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں ہوا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 66 میں فرعون کے جادوگروں کے بارے میں کہ موسیٰ کو ان کے جادو سے یہ خیال دلایا جا رہا تھا کہ جیسے وہ دوڑتے ہوئے سانپ ہیں. سورہ اعراف آیت 116 میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جب انہوں نے رسیاں پھینکیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرا دیا، اور وہ بہت بڑا جادو لائے تھے. جب جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی تھیں تو وہ سانپ بن گئے تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا ایناکونڈا بن گیا تھا. اب جادوگر تو اپنے کام کے ماہر تھے، ایکسپرٹ تھے، وہ جانتے تھے کہ جادو اصل میں ہوتا کیا ہے، تو کہ وہ جو کر رہے تھے وہ تو جادو تھا، مگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ جادو نہیں تھا بلکہ ایک سچ ہے. تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے، جس پر فرعون نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے کی بجائے ان کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی کہا اور ان کو سزا کی دھمکی دی. اس اینکر نے اس جادوگرنی سے یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا ایگریگور اچھا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں وہ اچھا ہے، لیکن میرے لیے نہیں، کیونکہ جب میں ان جادو کرنا چاہتی ہوں تو مجھے کوئی چیز اٹھا کر باہر لا کر پھینک دیتی ہے. اللہ اکبر. ایک روسی جادوگرنی جو اپنے کام کی ایکسپرٹ ہے وہ اس چیز کا اعتراف کر رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہلے ہی یہ باتیں بتا دی ہیں. یاد رکھیں روح کا تعلق رب سے جڑا ہوا ہے، اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، اس دنیا سے ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں. سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفت بتا دی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بالغیب پر ایمان لاتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے دیے احکامات پر عمل کرتے رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ جہاں رحمان کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. الا ماشاء اللہ. جیسے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر دور بھاگ جاتا ہے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے تو واپس آ جاتا ہے اور نمازیوں کی صفوں میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے. شیطان ہمیں ہر طرح سے پھسلانے کی کوشش کرتا ہے اور کرتا رہے گا، کیونکہ اس نے اللہ سے مہلت لی ہوئی ہے، مگر اللہ نے بھی فرمایا ہے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ. میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. جو میرے بندے ہوں گے، میری مانیں گے اور میرے احکامات پر چلیں گے، وہ تیرا شکار نہیں ہوں گے. یاد رکھیں جس طرح بیماریوں سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، اس طرح جادو سے بچاؤ کی بھی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. مثال کے طور پر الرجیز کے لیے جیسے ہم پہلے سے ہی انجیکشن لگوا لیتے ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی ہم حفاظتی ٹیکے لگوا لیتے ہیں. اسی طرح اگر ہم پہلے سے ہی اپنے حفاظتی اقدامات کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف اور پریشانیوں سے نجات دے گا، کیونکہ ہم اس کے احکامات پر عمل کر رہے ہوں گے. کچھ احتیاطی تدابیر جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، کچھ میں آپ کو بتا دوں گی. ایک کتاب جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے یہ پڑھ لیں. اس کتاب میں جادو سے متعلق بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ جادو کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کے متعلق احتیاطی تدابیر کیا ہیں. جی تو وہ حفاظتی تدابیر جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں وہ یہ ہیں. خود کو، گھر کو اور اپنے ماحول کو پاک صاف رکھنا. ایک مسلمان کی خوبی یہی ہے. صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے. صرف ظاہری پاکیزگی اور صفائی نہیں، روح کی بھی پاکیزگی اور صفائی. پھر عبادات کی پابندی، خاص طور پر فجر کی نماز، کیونکہ جس نے فجر کی نماز ادا کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں، یعنی وہ سارا دن اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے. ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کرنا، کھانا کھاتے ہوئے، سوتے ہوئے، رات کو دروازے بند کرتے ہوئے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں. پھر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا. صبح شام کے اذکار کی پابندی، مسنون اذکار کی پابندی.
سوتے وقت کے اذکار کی پابندی، گھروں کو تصاویر اور مجسموں سے پاک رکھنا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی مجسمہ نہیں ہے، نہیں، ڈیکوریشن پیسز اور بہت سی اس طرح کی خوبصورت سجاوٹ کی چیزوں میں ہمیں مجسمے مل ہی جاتے ہیں۔ پھر حرام کاموں اور حرام کمائی سے بچنا، گھر میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت دعاؤں کا اہتمام، واش روم جاتے ہوئے اور نکلتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام، لباس پہنتے اور اتارتے وقت دعاؤں کا اہتمام، آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام، سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کا اہتمام کرنا، صبح دوپہر شام، ہر نماز کے بعد رات کو سوتے ہوئے 3 بار پڑھنا اور خود پر دم کرنا۔ پھر جمعہ کے دن سورہ الکہف پڑھنے کا اہتمام، سورہ فاتحہ پڑھنا اور دم کرنا، بیری کے پتوں سے غسل کرنا، رقیہ شریعہ پڑھنا اور سننا۔ پھر وہ کھانے کا اہتمام کرنا جس کا ذکر قرآن و احادیث میں ملتا ہے، جیسے انجیر، زیتون کا تیل، کلونجی، شہد، عجوا، کھجور، آب زمزم، اور اس کے علاوہ حجامہ۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کو آپ کر کے، وہ تدابیر جس کو پہ عمل کر کے آپ جادو سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بتا دی تھی۔ اب کرنا یہ ہے کہ ہم نے صرف ان پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔